اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. يحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فرمائے یہ دنیاوی ترقی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ خیر کے فیصلے کر لیے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کو شعور نہیں ہے. آج کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یار کوئی کام میں ہاتھ ڈالو کام ہی نہیں ہو رہا, غربت, مہنگائی, بزنس ہی نہیں چل رہا. میں تو فون سنتا نہیں نا, اب کبھی کبھار فون سنتا ہوں. آج میں نے 4 فون سنے, ٹوٹل کتنے سنے؟ 4. ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی, فون آیا, میں نے کہا چلو سن لو بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ایک صاحب نے کہا, فون آیا, صاحب نے کہا حضرت کوئی بھی کام کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں ہے. کاروبار کے لیے دکان کھولی نہیں چلی, کچھ اور بزنس شروع کیا نہیں چلا, یہ کام کیا نہیں چلا, بندش لگتی ہے. میں نے کہا بندش کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بزنس کر لو بہترین ہے. میرا بیچارہ خوش ہو گیا. آج ہی کی بات ہے, میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بزنس دبا کے چل رہا ہے, تو آپ سارے بزنس بند کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو کہ تم پر بندش ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی طرح اور بھی تو پریشان ہوں گے نا, جو اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یار ہمارا کام بھی نہیں چاہیے. تو ایک دکان کھول کے اس میں یہ کرو کہ یہاں جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کیا جاتا ہے مناسب ریٹ پر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا تگڑا جن ہوگا ریٹ اس کے اسی حساب سے, جتنی پاورفل بندش ہوگی تو اس کو کھلوانے کے لیے اس کے ریٹ اسی حساب سے. تو میں نے کہا یہ والا بزنس چلے گا آپ کا. تو میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بھی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا, اس لیے اس نے آپ جیسے لوگوں کو بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دی. تو جب میں نے جس اسٹائل سے کہا نا وہ ایک دم کہکا لگا کے ہنسا. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا بندش ہے یہی والا بزنس کر لو, اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آدھا تو آپ سے چل رہا ہوگا. تو ایک دم ایک دم زور سے ہنسا ہوا. میں نے کہا چلو بیچارہ اتنی ٹینشنوں میں تھوڑی سی تو ہنسی آئی نا اس کو. میں نے کہا بندے فندش نہیں ہے بھائی, کچھ کام کرو کام. میں نے کہا ایک تو اپنا عیب تلاش کرو, یا تو ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جس کی پبلک کو ضرورت ہوگی نہیں, یا ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جو ضرورت تو ہے لیکن 100 آدمی پہلے سے وہ بیچ رہے ہیں, یا آپ نے دکان کہیں گلی کے نکڑ میں اندر کہیں, نکڑ میں تو نہیں اندر کہیں جا کے کھولی ہوگی, سامنے گندا نالا ہوگا, دوسرے والے کی دکان فرنٹ پہ ہوگی. یا یہ سارے کام ہوں گے کسٹمر سے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوگے, اس کو دلچسپی نہیں دے رہے ہوگے, یا یہ بھی کر رہے ہوگے دکان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, بڑے ہی خاندانی حکیم, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی. میں 20 سال پہلے ان سے ملا, جیسے تھے نا 20 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے, جو چورن جہاں رکھا ہوا تھا وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. حالانکہ ماہر بہت ہیں, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی حکیموں کی دکانیں چلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. لوگ پھر پوچھتے ہیں حضرت ہمیں اس حکیم کا نام بتا دیں. بہترین حکیم, مگر جو دکان 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی وہی 20 سال کے بعد بھی. تو میں نے ان کو, وہ ایک ایسی کھچڑی سی دکان نہیں ہوتی, کھچاڑا بالکل, جیسے انسان کا دل چاہے کہ حکیم صاحب کو کچھ صدقے کے پیسے دے دو. حقیقت ہے, اور میں نے بھی کچھ صدقہ کیا ان کے اوپر, صحیح ان کی حالت دیکھ کے. بڑے زبردست ماہر حکیم, بہت تجربہ, لیکن دکان کی حالت ایسی بنائی ہوئی کہ اس میں بالکل کوئی نہ بیٹھنے کے, پیشنٹ کے لیے کوئی کرسی ڈھنگ کی رکھی ہوئی ہے, آدمی پیشنٹ بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑک نہ جاؤں میں, خود بھی یہی حالت. پھر کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اس سے پرانے بچھڑے ہوئے یار ہوتے ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. ان سب چیزوں کا مریضوں پہ اثر پڑتا ہے, اور مریضوں کو لگتا ہے یہ بیچارہ فارغ ترین آدمی ہے. تو مجھے خود کہہ رہے یار میرے ساتھ کے اتنے کروڑ پتی بن گیا, میں وہیں کبھی. میں نے کہا یہ تو ایسا دکان کا ایسی حالت ہے کہ چندہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں نا.
تو دکان آپ نے ایسی بنائی ہوئی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جو 2 نمبر حکیم ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, جو 2 نمبر ہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے, دکان کا اسٹائل ایسا ہے اور اپنے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے, نور لگا کے نا کریموں کا, ایسے منہ پہ ایسے نہا دھو کے, اور ایئر کنڈیشن روم, اور ایسی میز کرسی اور کاؤنٹر پہ بندے بٹھائے ہوئے 5-6 ادھار لے کے نا کہ یار جب چل پڑے گی تو تم اپنے گھر چلے آنا, ٹھیک ہے نا. ایسے بٹھائے ہوئے ہیں اور ایسے زبردست ہر دوا رکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسا آدمی جاتے ہی ایک سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار یہ ہیں کیا ماشاءاللہ ان کا بزنس ہے. یقیناً یہ بہت, پھر نفس کو نہیں پکڑ کے یوں گھنٹہ, حالانکہ کخ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کو, ایسے ہی جیسے میں نہیں بتایا تھا 2-2.5 ہفتے پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, تو یہاں راستے میں ایک حکیم صاحب کے پاس میں چلا گیا, جا ہی رہا تھا, میں نے کہا راستے میں ہی پڑتے ہیں, تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس. اب انہوں نے میری نبض یوں کی نا, ابے نبض کو چھوڑو, میں بول رہا ہوں میرے پیٹ میں یہ گیس کا درد ہو رہا ہے, گیس اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے, کوئی چورن چٹنی دے دو وقتی طور پر, میں کوئی مستقل تھوڑی آپ کا پیشنٹ ہوں, میں تو وقتی طور پہ چلو یار 7 اپ سے بہتر ہے کوئی چورن کھا لے آدمی. نہیں جی, وہ یوں کر کے نا مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. تھوڑی بہت پڑھے لکھے ہم بھی ہیں. ہم نے کہا یورک ایسڈ کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی, یورک ایسڈ سے گھٹنوں میں درد تو سمجھ میں آتا ہے, پیٹ کا یورک ایسڈ سے کیا ہو سکتا ہے, کوئی بہت دیر پا اثر ہو, لیکن تو وہ پھر میں نے کہا, اور میں نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا ہوا تھا کچھ دن پہلے, میں نے کہا تو بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا تو روزانہ اوپر نیچے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. خیر اب یہ بیان ادھر کو نہ نکل جائے, تو انہوں نے کوئی دوائیں لا کے دیں, 500 روپے فری پھوڑ کے مجھ سے لے لیے. وہ دوائیں بھی مجھے, میں نے دیکھا تو ایلوپیتھک دوائیں تھیں, وہ فلیجل کو کوٹ کے پتہ نہیں کوئی سیرپ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, فلیجل ہے نا پیٹ کی, ایک سے ایک فنٹر پڑا ہوا ہے. لیکن آپ اسٹائل دیکھو, لوگ تو بیوقوف بنتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو خیر میں نے ان سے کہا, وہ کہنے بندش, میں نے کہا بھائی آپ جو بزنس کر رہے ہو نا, آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. کسی پروفیشنل آدمی سے پوچھو بزنس کیسے, اتنا نہیں کہ ٹوپیاں کرانا شروع کر دو لوگوں کو, تو یا محنت نہیں کر رہے ہوگے, جو محنت کرنے کا ٹائم ہے وہ وظیفوں میں لگا رہے ہوگے, صحیح ہے نا. تو ایسے نہیں ہوتا. بات تجربے کی آئی ہے تو ایک اور بتا دوں, ایک صاحب کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا نا, وہ تو بہت ہی غمزدہ, مجھے کہنے یار جہاں جاتا ہوں رشتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا اسی منہ کے ساتھ جاتے ہو جو ڈیزائن آپ کا میرے سامنے ہے, رونے دو. کہہ رہے ہاں میں جا کے کہتا ہوں یار لڑکی والوں کے سے کہتا ہوں بھائی میرے کوئی شادی نہیں کر رہا, تو میں چاہتا ہوں آپ کی بچی سے میری شادی ہو جائے. تو میں نے کہا وہ اگلا سوچے گا کہ جب کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا تو اس کا مطلب کچھ فالٹ ہے نا, تو میں کیوں کراؤں. میں نے کہا آپ جا کے بولا کرو میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے. رشتوں سے مراد ماں کا رشتہ بھی ہے, باپ کا رشتہ, جھوٹ بھی نہیں ہوگا نا, بہن کا رشتہ بھی ہے, بھائی کا رشتہ بھی ہے. اور میں نے کہا ڈبو کے مت کھانا, جب وہ چائے آپ کے سامنے پیش کریں تو بسکٹ اس میں ڈبو کے مت کھانا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر تھوڑا سا اس میں انکار کا خطرہ ہوتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بندش, چڑیل, جن, بھوت. ایک فون آیا وہ یہ, دوسرا فون آیا, میں وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو بلوٹوتھ کے ذریعے سن سکتا ہے نا آدمی. میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں, بہت دن ہو گئے. فون سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کدھر کو جا رہے ہیں, تو اس لیے میں اس لیے بھی سن لیتا ہوں. پھر دوسرے صاحب بندے, وہ بھی حضرت کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا, کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا. تو میں نے دل میں سوچا ان کو بولوں کہ ہو رہا ہوتا تو مجھے تھوڑی فون کرتے, اس بہانے آپ سے ہماری کیا ہو گئی, گپ شپ ہو گئی. یہ والا کام آپ کا ہو گیا, کیونکہ لوگ مجھے فون کر رہے ہیں ہو ہی نہیں رہا, آپ نے کیا ہو گیا نا. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ والا کام جو اتنا مشکل, وہ آپ کا کیا ہوا ہے, ہو گیا ہے. پھر آپ نے خامخواہ میں مسلط کیا ہوا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہوں نہیں ہو رہا. تیسرا فون اٹھایا, وہ کوئی پتہ نہیں طلاق ولاق کا مسئلہ تھا. چوتھا اٹھایا, وہ بھی یہی, کام ہی نہیں ہو رہا. بندش اپنا, یعنی ایک دماغ خراب والی بات نہیں ہے, یہ پاگل بنا دیا. بندش جن, چڑیل, بھوت, بندش, جادو. بھائی کو گورے کے بھی تو کام رکتے ہیں نا. گورا کیا کرتا ہے, بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ کام کیوں نہیں چل رہا, اس کی وجہ کیا ہے. ان کے ماہرین بیٹھتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, پھر اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس فالٹ کو دور کرتے ہیں.
گورا اگر روحانی ٹوپی ڈراموں کے چکر میں پڑتا تو میرے بھائی چاند پہ قدم نہ رکھتا. وہ ہر شکست کے بعد, آپ کو پتا ہے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کی نا رومیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی. رومی یہی انگریز, ان کو پہلے روم سے ہے نا یہ, تو یہ تو بہت پہلے سے عیسائی تھے. تو صحابہ کرام کی بڑی لڑائیاں ہو رہی تھی, جہاں بھی جاتے تھے فتح ہوتی تھی. لیکن جب گوروں سے لڑائیاں ہوئی ہیں نا تو کبھی شکست اور کبھی فتح, پھر پلڑا برابر چلنا شروع ہوا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, انہوں نے فرمایا کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی رومیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی, ان کو شکست کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ حدیث سنائی انہوں نے کسی تابعی کو, تو انہوں نے کہا کہ نبی نے اگر یہ فرمایا ہے کہ رومی بہت ہوں گے تو یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی بہت سی ایسی قوموں سے جنگیں ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان ختم, بڑی بڑی قومیں ہی ختم, کیونکہ پھر وہ نسل چلی نہیں ان کی آگے, غلام بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ مینورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے شارٹ, یا دوسری قوموں میں کنورٹ ہو گئے, مذہب چینج ہو گیا ان کا. عراق عربی ملک تھوڑی تھا, عراق جو ہے نا عربی ملک تھوڑی تھا. آج کون سا ملک ہے عراق؟ عرب ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کی اصل قوم کا تو پتہ ہی نہیں کہاں گئی وہ, یہ تو سب عرب بن گئے. مصر عربی ملک تھوڑی تھا, اب کیا ہے؟ عرب کنٹری ہے. الجزائر, مصر, سوڈان, یہ کوئی بھی ان میں سے عرب کنٹری نہیں تھا, یہ تو سارے عرب بن گئے جب اسلام آیا یہاں پہ. پوری قوم ہی ختم, مار مار کے کسی کو ختم نہیں کیا, یعنی ان کا کلچر ہی بالکل ختم ہو گیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ رومی کیا ہیں سب سے زیادہ. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ اگر نبی نے ان کے بارے میں کہا, یہ اس روایت کی مجھے سند کی زیادہ اچھی تحقیق نہیں ہے, میں نے بہت بڑے عالم سے سنی ہے یہ روایت, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا وہ بہرحال درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر گھس کے تحقیق کی کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملیا میٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ رہیں گے, کبھی ان کا پلڑا غالب تو کبھی ہمارا پلڑا غالب, ایسے شکست نہیں ہوگی جیسے دوسری قوموں کو ہوئی ہے. کون سی ایسی کوالٹی ہے ان میں؟ تو انہوں نے جب جاسوس بن کے گئے نا, سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہو جائے دوبارہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک اس غلطی کی تلافی نہ کر لیں. یعنی ایک غلطی کو دوسری مرتبہ, بولو نا بھائی, نہیں دہراتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ دیکھتے ہیں یہ فالٹ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور اب میں آگے اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں اس روایت پہ. مسلمان کے تنزل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلطی کروڑ, 100 کا لفظ ہلکا ہے, کروڑوں مرتبہ کرے گا, اس غلطی کی تلافی کی کوشش نہیں کرے گا. استخاروں میں نکالے گا اپنے ٹائم کو, وظیفوں میں نکالے گا, روحانی ٹوپی ڈراموں میں برباد کرے گا. ایسے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. او بھائی تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو سیکھو تو صحیح کچھ اس سے کہ اب یہ نہیں کرنی. میں کورونا کے موضوع کو ختم کر چکا ہوں, لیکن ایک مثال کے لیے, جس گھر میں کورونا سے موت ہوئی ہے نا وہ کمبخت بھی احتیاط نہیں کر رہے. مر گئے, ان کا باپ مر گیا, ماں مر گئی, بھائی مر گیا, بہن مر گئی, مگر کہہ رہے یہودی سازش ہے. یار تمہاری قسمت میں خدا کی قسم ترقی نہیں لکھی. تم یہ فضول باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے مر جاؤ گے. تم لوگوں کے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے, تمہیں ابھی بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. بھائی کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا ایک چیز سمجھانے میں. باقی دنیا کو دیکھو, حکومت ایک اعلان کرتی ہے, ڈاکٹر اعلان کرتے, پوری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ملک میں ہو رہا ہے, پوری قوم ایک جگہ. جہاں مسلمان ہے نا وہاں 6 قسم کے مسلک سامنے آئیں گے. پہلا مسلک یہ کہ ہے ہی نہیں, یہ سرے سے کوئی مرض ہی نہیں ہے, سب بنایا ہوا ہے ڈرامے بازی. او بھائی تو کیا محقق ہے کہ WHO میں بیٹھتا ہے تو کیا جا کے؟ ابے WHO تو ویسے ہی یہودیوں کی تنظیم ہے.
ابے WHO نے تو ویسے ہی قسم اٹھائی ہوئی ہے بیڑا غرق کرنے کی مسلمانوں کا, تو یار یہ مسلمانوں کی نہیں تو ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب سے میری بحث ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے ڈاکٹر WHO ان کو الو بنایا ہوا ہے. میں نے کہا میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, ان کو سب کو الو بنا لیا, اور مولانا کی فیلڈ میڈیکل سائنس بالکل بھی نہیں ہے, اس کو سب پتا ہے میڈیکل سائنس کے بارے میں. یار یہ کھوپڑی یعنی پاگل ہو جاتا ہے آدمی ایسے لوگوں سے بحث کر کر کے نا, مجھے تو غصہ آنے لگتا ہے. یہ دیندار لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں ایک محفل میں تھا, ایک داڑھی والے بھائی, اور یہ نہیں کہ سارے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے جو سندیدہ علماء ہیں, جو بڑے حضرات ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. لیکن ایک دین پہ آنے کے بعد ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف جتنا بولو گے اتنا مشہور ہوگے آپ. یہ ایک مزاج چل رہا ہے مارکیٹ میں, جدھر پوری قوم جا رہی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی الٹی تحقیق لے کر آنی ہے مارکیٹ میں, حالانکہ آپ اس تحقیق کے اہل بالکل بھی نہیں. آپ کو میڈیکل سائنس کی کتابوں کا نہیں پتا, آپ کو اس وائرس کا نہیں پتا, آپ کو WHO کا بھی نہیں پتا ہے, آپ کو یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کیا. خود یہودی کو کم بہت کو نہیں پتا ہوتا کہ یار میں اتنا بڑا سازشی ہوں. کورونا کے خلاف سب سے پہلے احتجاج اسرائیل میں ہوا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور یہودیوں نے کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے سازش, وہاں کے بھی مذہبی رہنماؤں نے کیا ہے. تو خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, کورونا بہت ہو گیا, جس نے عمل کرنا ہے احتیاط کرے, نہیں کرنا بھاڑ میں جائے, اس کی مرضی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے, اور باقی چیزوں میں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں, احتیاط کے حوالے سے دیکھ لیں. کسی مسجد میں امام کے قتل ہونے کا خطرہ ہو, مشہور ہو, وہ اگر احتیاط کی بات کر لینا بھری محفل میں, فوراً توکل کی باتیں ہیں کہ موت تو جس دن آنی ہے آئے گی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, موت تو بھائی ایک دن آنی ہے, ان احتیاطوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کمبخت اپنی دکان پہ کیوں تالے ڈالتے ہو؟ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ گورا احتیاط کرتا ہے. آپ کو پتا ہے جب امریکہ کا صدر پاکستان آ رہا تھا, 5 منٹ کے لیے آیا تھا صدر مشرف سے ملنے کے لیے. اس نے کہا تھا پاکستان میں سیکیورٹی پر, مجھے آپ کی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہے, ایئرپورٹ کی لائٹیں بند ہوں گی, 5 منٹ سے زیادہ ٹھہروں گا. اس وقت حالات بہت ٹف چل رہے تھے, تو وہ پوری احتیاط کرتے ہیں. امریکہ میں اگر یہ اسمبلی جو ابھی موجود ہے کسی دھماکے سے اڑ گئی, آلٹرنیٹ اسمبلی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ اسمبلی میں کوئی دھماکہ اور پوری کابینہ اڑ جائے. اگرچہ بہت سخت سیکیورٹی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں اس سیکیورٹی کو توڑنا بھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں اس کا ممکن ہے. تو اگر ایسا ہوا تو ملک تو حکومت سے کیا ہو جائے گا, کوئی کابینہ نہیں ہوگی, ملک میں تو بدحالی ہو جائے گی. تو اس کا انہوں نے اتنے ذہین ہیں, اس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ بالفرض ایسا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ 100 سال میں بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. آلٹرنیٹ کابینہ ہے کہ اگر یہ مر گئے تو فوراً یہ لوگ ہیں جو ملک سنبھالیں گے. ہمارے یہاں کسی بندے سے پوچھو تو اگر مر گیا تو تیری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, وہ کہے گا جس اللہ نے آج تک مجھے کھلایا میرے بیوی بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا, کھلائے گا. بہت اچھی بات ہے. جب تجھے اللہ کھلا رہا ہے, کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے تیرے منہ میں آگے نوالے ڈل رہے ہیں, یا تجھے اللہ رکشا چلانے سے کھلاتا ہے, ریڑھی لگانے سے کھلاتا ہے, تو ان کو اللہ بیٹھے بیٹھے کیوں کھلائے گا بھائی. آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, اس کے بعد اللہ پہ کیا کرو, توکل, کہ میں نے اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب تیرا کام ہے. صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کروں؟ صحیح حدیث ہے. وہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ رسی باندھنا توکل کے خلاف ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو رسی پر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے اور اللہ پر تو ایمان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اس کو پہلے رسی سے باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل. کیا مطلب, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ بول لو نا نہیں ہے. توکل اور اسباب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. وہ رسی باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو. دکان پہ تالا پڑے گا پھر اللہ پہ توکل ہوگا, کہ اب چوکیدار بٹھائیں گے پھر اللہ پہ توکل ہوگا. تو اسی طرح کسی کی جان کی حفاظت کے پورے انتظام ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ پہ توکل.
پہلے نکاح ہوگا, شادی ہوگی, پھر اللہ پہ توکل ہوگا کہ اب اللہ اولاد دے گا. شادی کی نہیں ہے یار, اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام دے دیے تھے, بیٹا مل گیا تھا, تو مجھے بھی بیوی کے بغیر بیٹا بولو بھائی مل سکے, تو بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہاں تو یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں, کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے وہاں سمجھ میں نہیں آتی. ارے اپنی حماقت پہ غور کرو بھائی, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہے؟ تم یا تو سردیوں میں برف بیچ رہے ہو, بکے گا, اور تم کہہ رہے ہو جب بک نہیں رہا تو کہہ رہے ہو یار یہ کہ لوگ, او بھائی لوگ کوئلے گرم کر کر کے کھا رہے ہیں سردیوں میں, اور تم جناب برف بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یار میں نے برف کا اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا, کارخانہ بکتا ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں رہا یار, کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمارے کئی دوست ہیں, انہوں نے کھانے کے ہوٹل شروع کیے, 2-3 دن کے بعد بند ہو گئے, وہ نہیں چلے. اچھا کہنے لگے حضرت شروع میں 1 ہفتہ تو بڑا رش تھا, اس کے بعد اچانک کسٹمر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. یہ یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, ورنہ شروع کے ہفتہ بھی رش نہ ہوتا. میں نے کہا دیکھو کوئی بھی جب ہوٹل کھلتا ہے نا تو شروع میں 1 ہفتہ رش صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یار نیا ہوٹل میں نے کہا ہو سکتا ہے میں بھی آیا ہوں وہاں پہ, آپ کو پتہ نہ چلو کہ نیا ہوٹل کھلا ہے, اس کی بریانی ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں. جب ٹیسٹ نظر نہیں آیا تو وہ 1 ہفتے میں سارے کسٹمر کیا ہو گئے, مارکیٹ سے شارٹ. اب آپ کیا کہہ رہے ہو, اب عامل کو جا کے آپ بتاؤ گے نا یار 1 ہفتہ ہوٹل چلا تھا, وہ کہہ رہے بس وہ جو تمہاری ممانی آئی تھی نا اس دن ہوٹل پہ, بلی کسی پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے, انہوں نے جو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تھا تو نظر لگی ہے یہ. اور تمہارے جو حسد کرنے والے, وہ جو تمہارا دوست ہے نا جس کو تم اچھل اچھل کے بتا رہے تھے میرا ہوٹل میرا بزنس, انہوں نے گندی نظروں سے دیکھا تمہارے ہوٹل کو, برباد ہو گیا. آپ کو یہ نہیں پتا یہ کمبخت اپنا ہوٹل کھول رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنا ہوٹل کھول رہا ہے. اب وہ آپ سے کہے گا کہ یار پھر آپ کا نظر میں اتار دوں گا, اس کے لیے اتنے بکرے چاہیے, اتنی مرغیاں چاہیے, اتنے پیسے چاہیے, اتنے نظریں چاہیے, نذرانے چاہیے. پھر وہ لگے رہتے ہیں ساری زندگی, نہ ہوٹل کبھی کھل کے دیتا ہے نہ نظر کبھی اتر کے دیتی. تو گورا کامیاب دنیا میں کیوں ہے؟ آخرت کی اس نے محنت نہیں کی, اس لیے آخرت میں کامیاب نہیں ہے. دنیا کی محنت کی, کامیاب کر دیا. تو اس محنت میں بڑی چیز کیا ہے کہ بھائی جو جہاں فالٹ ہے نا اس کی کیا کرو, تلافی. اسباب کو دیکھنا پڑے گا, پھر نظر کس پہ رکھنی ہے, اللہ پہ, کہ بھائی اسباب سے ہوگا کچھ نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ نے نہیں جلنے دیا, اور اللہ جلانا چاہے تو باغ میں بھی جلا دے. مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک بات میں ضرور آج بتاؤں گا. دیکھو بیٹی پر جب سسرال میں ظلم ہو نا, بیٹی پر سسرال میں ظلم ہو, ایک حد تک برداشت کرو, سمجھ رہے ہو. ایک صاحب کی بیٹی کہیں شادی ہو کے گئی, انہوں نے مجھے بتایا میرا داماد بڑا ظلم کر رہا ہے, کم بخت نشہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں سدھرے گا, طلاق لے لو. کہہ رہے نہیں نہیں, دل تو کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے وہ, اللہ چاہے گا تو اس کے دل کو سدھار دے گا. میں نے کہا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے گا تو سدھار بھی دے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا. جو اصل ٹیکنیکل چیز ہے اس کو تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی. اللہ اگر بتا دے کہ میں سدھار دوں گا پھر تو ٹھیک ہے. اللہ نے کب گارنٹی لی ہے کہ سارے بگڑوں کو میں سدھاروں گا؟ کہیں گارنٹی لی اللہ نے تو تمہارے داماد کو تو میں بالکل ٹھیک بنا دوں گا؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا. بلکہ اللہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ انک لا تہدی من احببتا, ہمارے نبی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان پہ ان کی موت ہو. اللہ نے فرمایا اے نبی جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملیں گی. اور نبی کو چچا کو نبی کی چاہت پہ ہدایت نہیں مل رہی, آپ کے داماد کو آپ کی چاہت پہ ہدایت کہاں سے ملے گی بھائی؟ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے دو بھائی, ہم پھر میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. یہ سینس کی چیزیں ہیں نا. یہ مسلمان ہونا سینس لیس ہونا, ایک دو چیزوں کے ایک نام بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ. جتنا نیک کہلائے گا نا اتنا ہی سینس لیس باتیں کرے گا. بے دین آدمی نہیں آتا ان باتوں میں. بے دین کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا, نہیں بنتا تو بھائی طلاق دلوائیں گے, یہ کریں گے. دینداروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. جب حضرت عمر جیسے سخت دل کو ہدایت مل سکتی ہے تو میرا داماد سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ پہلی کوشش اسی کی ہونی چاہیے.
لیکن اس کا ایک حد ہو نا کہ اتنے دنوں تک آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ساری زندگی برباد تھوڑی کرنی ہے, ساری زندگی تھوڑی برباد کرنی ہے بھائی. ایک حد تک اس کو مہلت دو بھائی, انسان کا بچہ بن جا, بہت ہو گیا. نہ گھر میں ٹائم دے رہا. ایک خاتون کا کل فون آیا, 20 سال مکھنچو کے ساتھ گزارے انہوں نے, سمجھ رہے ہیں. ان کے میاں کیا تھے کسی کو نہیں پتا چلے گا کون ہے وہ, نہ میاں کو نہیں پتا, میاں تھوڑی اپنے آپ کو مکھنچو خود سمجھتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھ رہا ہے. 20 سال گزار دیے, 20 سال میں اس کمبخت نے خرچہ نہیں اٹھایا بیوی کا, اور یہ اس امید پر کہ آج راستے پر آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا. اب کہہ رہی ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, اور اب تو اس نے بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دی ہے, اور اب اگر میں طلاق لیتی ہوں تو کہیں اور شادی کا امکان نہیں ہے. مجھے پھر تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ. میں نے کہا محترمہ معذرت کے ساتھ, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی اور بھی ہوتا اس کے ساتھ یہی ہوتا. اس کو آپ جیسی بے وقوف خاتون ملی ہوئی تھی جو اس کو پال رہی تھی, ٹھیک ہے نا. تو جب چھوڑنے کی بات آتی تو وہ 2 آنسو بہا لیتا کہ اتنی اچھی میں تو تم پہ مرا جا رہا ہوں. تو مرا جا رہا ہے تو پیسے خرچ کرنا. خواتین جلدی اس میں آ جاتی ہیں نا, بے وقوف جلدی بن جاتی ہیں 2 محبت کے بول. میں نے کہا اب جب زندگی گزر گئی اور اس کو پتا ہے اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے, تو اب اس پہ آ رہا ہے کہ اب وہ اور زیادہ بدماش ہو گیا نا, اب تو بالکل ہی لفٹ نہیں کرا رہا. تو میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے, یا آپ کے باپ اور بھائیوں کا قصور ہے. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب گزارا کرو اس کے ساتھ, کم از کم ایک پھلترو کی طرح نام تو لگا ہوا ہے نا اس مکھنچو کا. طلاق ہو کے الگ بیٹھو گی, لوگ بولیں گے شوہر لیس خاتون ہے, اور عزتوں سے کھیلیں گے. ہمارے معاشرے میں کون اتنی عمر کی خاتون سے نکاح کرتا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اسلام کو سمجھنے میں کیا ہوئی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غلطی ہوئی ہے. اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دی ہے, مسئلہ کہ ہو گئی. میں نے کہا نہیں ہوئی, جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے نہیں ہے. کہہ رہی پھر بھی میں اگر استخارہ نکال لوں اطمینان کے لیے. میں نے کہا طلاق کے اطمینان کے لیے استخارے نکالے جا رہے ہیں یار. میں نے کہا تو علماء سے پوچھو کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہ نہیں پھر بھی اپنے کچھ بھی نکل جائے گا بھائی استخارے میں. تو اگر بندہ 2 نمبر ہے, آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی, داماد لائن پہ نہیں آ رہا, استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. اس کو بولو انسان کا بچہ بن جا. اتنا کچھ خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, عورت میں بھی مرد میں بھی, وہ تو سب نہیں برداشت کرنی ہے ایک حد تک. بھائی یہ اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا. بچی پاگل, عورتیں جلدی نفسیاتی پاگل ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. خواتین زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کرتی, وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں. تو ایسا نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں داماد کو چترول لگانا شروع کر دو. ہم بھی کسی کے داماد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو زیادہ مسائل جہاں ہو رہے ہیں نا, اسٹریس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریشن کی گولیوں پہ آ رہی ہے, تو ایسے موقع پہ بھائی بولا بھائی انسان کا بچہ بن جا, نہیں تو نہیں. میں تو لوگوں کو مشورے دیتا ہوں الٹے, اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب نے مشورہ میری بچی کا یہ, میں نے کہا اس کو فوراً ساس سے کیا کر دو الگ. سانس لیس زندگی گزارے گی تو ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ میں نے کہا یہ مرے گی. بعض ساسوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, بعض ساسیں بڑا غرق کر دیتی ہیں تانے دے دے کے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ جو میرا بیان سنتی ہیں وہ ساسیں بہت ہی اچھی ساسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. واقعی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, اچھے بھلے گھروں کو بلا وجہ اپنا اجاڑیں, لیکن بعض دفعہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. خام خامے تانے دے دے کے نا ہر بات پہ اس کو وہ نفسیاتی پاگل. تو ایسے موقع پہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں آئے اور بولے بھائی میری بچی کو الگ گھر لے کے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ میرے گھر میں بیٹھے گی, ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو, نہیں تو وہ برباد ہو جائے گی, زندگی تباہ ہو جائیں گے. اس میں ماں کا حق نہیں ہے پھر کہ میری ماں, ہائے میری ماں. ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر ماں کی وجہ سے اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کہاں سے اجازت ہے بھائی, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے نا. تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں. 28 روٹیاں ایک صاحب پکوا رہے تھے اپنی بیوی سے, ماں کا حکم تھا سب کے لیے. مجھے انہوں نے آ کے بتایا میری بیوی 28 روٹیاں بناتی ہے. تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلے گا کسی کو, پرانا قصہ ہے. تو میں نے کہا 28, انہوں نے کہا اتنے دیور ہیں, اتنے ابا کی دکان میں جو ملازمین ہیں وہاں بھی جاتی ہیں روٹیاں, اور وہاں بھی ابا کی تو خیر بنتی ہیں, چلو وہ تو بننی چاہیے, اور ملازمین وہ ٹوٹل ملا کے 3 ٹائم, صبح 28 پراٹھے دوپہر 28 روٹی. میں نے کہا بھائی وہ اگر بنا بھی رہی ہے نا خوشی سے, پھر بھی یہ کیا ہے, زیادتی ہے.
تو اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل وہ رکھو, کیا کہتے ہیں اس کو, خباز جو ہوتے ہیں نا عربی میں, اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ جو روٹیاں پکانے والا. خیر جلدی سے ہم بات کو لے کر آتے ہیں آگے. تو مسلمان کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ وہی غلطی بار 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 کر کر کے پھر بھی کمبخت اسی پہ ڈٹا رہتا ہے, پھر بھی اسی پہ ڈٹا رہے گا اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے. غلطی کو, پہلی بات تو غلطی کو غلطی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم اتنے دودھ کے دھلے ہوئے, ہم سے غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہم لوگ. اور پھر اگر ہو جائے تو اگلی دفعہ اس غلطی کی تلافی کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا کہ یار اب ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, تو وہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ غلطی, پھر وہ الیکشن میں دیکھ لو نا, ایک دفعہ جن حکمرانوں کو حاکم بنانے کی غلطی کی اور پھر انہی کو گالیاں دے رہے ہیں, اگلی دفعہ انہی کو ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہ تو اتنی بڑی دلیل ہے کہ سندھ کا حال جا کے دیکھو. میں تو اندرون سندھ گیا ہوں, وہاں غریبوں نے کہا کہ حکومت کھا گئی, ہمیں کھا گئی. میں نے کہا یار پھر ووٹ کیوں دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں سائیں ووٹ تو دیں گے نا سائیں, قوم کا مسئلہ ہے. ہم نے کہا دو, پھر روتے کیوں ہو؟ کراچی کا حال دیکھ لو, جن لوگوں نے کراچی کو تباہ کیا, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. تباہ کیا جنہوں نے, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں, ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے اور خود بھی دیکھا ہے کہ کراچی پہ ہمارے دور میں 3 آدمیوں نے محنت کی ہے, جنرل مشرف نے, ایک نعمت اللہ خان نے اور ایک مصطفیٰ کمال نے. نعمت اللہ خان پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں ہے, اگلے الیکشن میں ہار گئے تھے وہ, حالانکہ کراچی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بولو بھائی بنا دیا تھا. اگلے الیکشن میں کسی نے لفٹ, ذرا سے بھی لفٹ نہیں کرائی. جنرل مشرف سے تو ہمارے چلے دوسرے اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے, لیکن کراچی کو بہرحال بنا دیا. تو بار بار وہ کیا کرتے ہیں, یعنی ایک آدمی کر کے دکھاتا بھی ہے نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں تم نہیں. وہ جس نے لوٹا ہے نا, جس نے ہمارا خون سرن سے نکالا ہے, چیخیں گے بھی لیکن دوبارہ اسی کو لے کر آئیں گے ہم. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, تو سیاست میں دیکھ لو ہر کام ایسا ہی چل رہا ہے بھائی.